السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وقال الله تعالى في مقام آخر:
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ احکم الحاکمین، خیر الوارثین، خیر الرازقین کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ انسانی زندگی خوشی اور غم کے بدلتے موسموں سے عبارت ہے۔ انسانی زندگی میں کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے۔ انسانی زندگی میں کبھی آسانیاں ہیں، کبھی تنگیاں ہیں۔ انسانی زندگی میں کبھی انسان امید رکھتا ہے، کبھی بے سکون ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ کبھی کبھی یہ اسباب پہ غور کرتا ہے تو کہتا ہے میرے پاس اسباب موجود ہیں، بینک بیلنس ہے، میں حالات کا مقابلہ کر جانتا ہوں۔ جب یہ بستر علالت پر جاتا ہے، مریض ہو جاتا ہے، تو اس کے اسباب جمع پونجی جمع کی ہوئی وہ ساری ختم ہو جاتی ہے۔ پھر یہ موت کی کشمکش میں نا امید ہو جاتا ہے، بے سکون ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے جو اعصاب ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ بے چینی کے عالم میں گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ مالک اسے تسلی دیتا ہے، ذرا دیکھ تو صحیح، تیرے اوپر آزمائش کیوں آئی ہے، اس بات کا اندازہ لگا۔ اور اسی نسبت سے میں آج کی ملاقات میں یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آزمائش کیوں آتی ہے، آزمائش کن پر آتی ہے۔ جب آزمائش آ جائے تو اس کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے قرآن مجید کی سورۃ الفجر پر۔ اے حضرت انسان، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ جب میں انسان کو معزز بناتا ہوں، اسے عزت دیتا ہوں، روزی روٹی اس کے پاس اضافہ ہوتا ہے، بینک بیلنس اس کے پاس جڑ جاتا ہے، طاقت اور سٹیٹس اس کا بن جاتا ہے، اور پھر یہ حضرت انسان کہتا نظر آتا ہے فَأَكْرَمَهُ، میرے رب نے میری بڑی ہی تکریم کی ہے، میری بڑی عزت کی ہے، میری بڑی عزت بنائی ہے معاشرے میں، میں بڑا معزز ہوں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، جو ہی اسی کو اس کی کسی غلطی کی بنیاد پر اس کی سرزنش ہوتی ہے، اس کے اوپر کچھ آزمائش آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، کسی کرب میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے، تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، میرے رب نے میری توہین کر دی ہے۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، میرے رب نے میری توہین کی ہے، اس سے اس کا رزق چھین لیا ہے، روزی کم ہو گئی ہے، مال میں کمی آ گئی ہے، عزت میں کمی آ گئی ہے، صحت میں کمی آ گئی ہے، اور یہ عجلت پسند انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے اہانن، میرے رب نے میری توہین کی ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، تیرا رب تو تجھے عزتوں سے نوازنے والا تھا، اس نے بنی آدم کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، اس نے آدم کے بیٹے کو بڑی رفعتوں سے نوازا ہے، اس نے آدم کے بیٹے کو بڑے مقام عطا کیے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کہنے والے ذرا غور کر، کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تو نے کسی یتیم کی عزت نہیں کی جس کی وجہ سے آج تیری تکریم میں، تیری عزت میں کمی آئی ہے۔ بارش برس رہی ہے، سوال ہوتا ہے بارشیں کیوں آتی ہیں؟
سنیے، یہ بارش، یہ پانی، یہ ہوا، یہ آگ، یہ اللہ کے لشکر ہیں۔ جب یہ تیرے کام آتے ہیں، آگ تیرے پکانے کے کام آتی ہے، تیرے کھانے کے کام آتی ہے، اس پر تو طرح طرح کے نباتات پکاتا ہے اور کھاتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ یہ پانی پینے کے قابل تیرے استعمال کے لیے ہوتا ہے۔ جب یہ حد سے زیادہ ہو جائے اور یہ ریلا، بارش کا ریلا سیلابی صورت اختیار کر جائے تو پھر یہ آزمائش ہے، پھر اس کی گرفت ہے۔ جب یہ نہ ہو تب بھی یہ آزمائش ہے۔ پتہ چلا رب دے کر بھی آزماتا ہے، رب انسان کو نعمت دے کر آزماتا ہے، اور رب انسان کو مصیبت میں ڈال کر بھی آزمائش کرتا ہے، نعمت دیتا ہے اور وہ چیک کرنا چاہتا ہے۔ جس طرح ایک استاد کی کلاس میں بیٹھنے والا بچہ بیٹھتا ہے اور استاد اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر سردنش کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے، بھئی یہاں تیری غلطی ہے، اس کو پالش کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بچہ جس کی جتنی اعلیٰ نگہداشت ہوگی اتنا ہی اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ بچے کے حق میں استاد خیر خواہ ہوتا ہے، اور یہ تو ایک دنیا کا استاد ہے نا، وہ احکم الحاکمین ہے، اس کی مثال تو اس کے ساتھ دی نہیں جا سکتی۔ اور دوسری سائڈ پر وہ استاد جو بچے پر کوئی توجہ نہیں دیتا، اس کا نتیجہ بھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ رب آزمانا چاہتا ہے، او لوگو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، میں نے تمہیں آزمانا ہے، میں آزمائش اس لیے دیتا ہوں کہ تمہیں میں آزماؤں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، تم میں سے کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے۔ یہ مالک کا امتحان ہے، کبھی وہ دل کا امتحان لیتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں تیرے دل کا امتحان لے رہا ہوں، تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے دل میں خلوص، تیرے دل میں اخلاص، تیرے دل میں محبت، تیرے دل میں خشیت الہی، تیرے دل میں رب کا احترام اکرام کتنا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تیرے تقوی کا امتحان بھی تیرا رب لیتا ہے، اور پھر جب تو پاس ہوتا ہے تو پھر وہ اعلان کرتا ہے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے، میں نے انہیں آزمائش میں مبتلا کر کے ان کو پاس کر دیا ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اکڑ جاتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں، جو غرور کرتے ہیں، جو گھمنڈ کرتے ہیں۔ ارے دیکھنا ہو تو ان کا نتیجہ دیکھ لیجئے، ذرا میں اشارہ کرتا چلا جاؤں اور اپنے ذہنوں کی کھڑکیوں کو ذرا کھول لیجئے۔ مالک نے کہا تھا میں آزمائش کرتا ہوں، اس لیے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، میں آزمائش اس لیے کرتا ہوں لعلہم یرجعون، تاکہ تو اپنے رب کی جانب پلٹ آ، تاکہ تو اپنے رب کی جانب توبہ سے آ، تاکہ تو اپنے رب کی جانب معافی سے آ، تاکہ تو اپنے رب کی جانب واپس پلٹ آ، صبر اور شکر کے ساتھ آ، اس کے سامنے دعا کرتا آ، اس کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو گراتا آ۔ اللہ کتنے علاقے ہیں جو بارش کی زد میں آج سیلابی صورت اختیار کر چکے ہیں، لعلہم یرجعون، اللہ گناہوں پہ نادم ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں ان پر نہیں اپنے کرتوتوں پر نادم ہو کر تیری طرف واپس پلٹ کر ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر کہہ رہا ہوں لعلہم یرجعون۔ مالک فرماتے ہیں یہی تو میں چاہتا ہوں کہ آزمائش کرنے سے، امتحان لینے سے، تاکہ میرا بندہ واپس پلٹ آئے۔ آزمائش اس لیے آتی ہے لعلہم یتضرعون، دوسرا صیغہ قرآن کا ہے تاکہ یہ آہو زاری کرے، تضرع کرے، تاکہ یہ روئے، چھپ چھپ کر روئے، اللہ میرا عیب ظاہر نہ کرنا، میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھنا۔ اور کتنے تھے جنہوں نے تضرع سے کام نہ لیا، گڑ گڑائے نہیں، روئے نہیں، اس کو رو کر منایا نہیں، پھر مالک ارض و سما نے ان کا انجام تیری آنکھوں کے سامنے رکھا، کہا دیکھ لیجئے فرعون کو اسی پانی نے غرق کیا جس پانی میں اللہ رب العزت نے موسیٰ کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات بخشی تھی۔ اسی پانی میں
فرعون کو غرق کر کے رکھ دیا۔ قارون کو دیکھ لیجئے، اس کے خزانے اس کے سر پر ہیں، وہ زمین میں دھنسا چلا جا رہا ہے اور دھنستا چلا جائے گا۔ آزمائش کرتا ہے تیرا رب، وہ امتحان میں ناکام ہوا، دنیا والوں کے لیے اللہ نے عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا۔ ارے نمرود کو دیکھ لیجئے، اس کے نحوت اور نخروں کو دیکھ لیجئے، مالک ارض و سما نے اس کو بھی اس طرح غرق کیا ہے۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی وہ چیخ دیتا ہے، چیخنے والا ایک چیخ لگاتا ہے، کان پھٹے کے پھٹے رہ جاتے ہیں۔ کبھی وہ آسمان سے پتھروں کی بارش برساتا ہے، پانی کی جگہ پتھروں کی بارش۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ظلم نہیں کیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ تیرا رب کسی جان کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ یہ لیکن اس آیت کا تکملہ دیکھ لیجئے، اس کی تکمیل اور اس کی آخری نتائج دیکھ لیجئے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے، جو آج پانی میں غرق نظر آتے ہیں، جو زمین میں دھنسے جا رہے ہیں، جن پر پتھروں کی بارش برس رہی ہے، جن پر کو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ مصیبتیں آزمائشیں اس لیے بھی آتی ہیں تاکہ میں گرفت کر سکوں، تاکہ میں دشمن کو اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے نافرمان طاغی ہیں ان کو عبرت کا نشان بنا سکوں۔ آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ میں انہیں سبق سکھا سکوں، آنکھوں والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، شعور والوں کے لیے اور اولو الالباب کے لیے۔ اس میں بے شمار قصص چھپے ہیں، اس میں بے شمار قصص اللہ نے راز چھپا رکھے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں ان سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور جن پر یہ عذاب آیا ہوگا ان کے حال کا کیا کہنے ہوں گے۔ پتہ چلا آزمائش دوسری اس وجہ سے آتی ہے تاکہ مالک جان سکے، تمہیں یہ پہچان کروا سکے کہ بھائیو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوا کرتی ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کے الفاظ بار بار تیرے کانوں پہ گونجنے چاہیے کہ اللہ فرما رہے میں انہیں چکھاتا ہوں مزہ اس لیے۔ یہ تو چھوٹا عذاب ہے، بڑا عذاب، حقیقی عذاب، اصلی عذاب اس کا تو یہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ چھوٹا سا عذاب اس لیے ہے، یہ پانی کا سیلاب اس لیے ہے، یہ زلزلے اس لیے ہیں، یہ آندھی طوفان اس لیے ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چھوٹا عذاب اس لیے ہے لعلہم یرجعون، تاکہ آگے نکلنے والا ترجیحات کا زمانہ، اس میں ٹیکنالوجی کی دور میں اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا، اپنے آپ کو بڑا منوانے والا، لعلہم یرجعون اپنے قدموں پہ واپس آ سکے، اپنے قدموں پہ واپس آ سکے اور اس رب کے سامنے اپنے ماتھے کو جھکا سکے، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا سکے اور اپنی زبان سے یتضرعون تضرع کر سکے، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کر سکے۔ اللہ تو ہی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ تو ہی حی ہے، اللہ تو ہی قیوم ہے، تو ہی قائم رکھنے والا ہے، تو ہی تدبر کرنے والا ہے، تو ہی تدبیر کرنے والا ہے، تو قادر ہے، تو قدیر ہے، تو مقتدر ہے، تو طاقتوں کا مالک ہے۔ میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، میں ایمان میں بھی کمزور ہوں، میں طاقت میں بھی کمزور ہوں، میں سٹیٹس میں کمزور ہوں، میں مال میں کمزور ہوں۔ کہا ابھی تک تیری کمزوری کو تجھے سمجھ نہیں آیا؟ دیکھ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 کو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ لام تاکید کا لگا دیا ہے، نون تاکید کا لگا کر یہ بات کو واضح کر دیا، قسم کا معنی دے رہی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ البتہ میں ضرور ضرور تجھے آزماؤں گا۔ اللہ کیسے تو آزمائے گا؟ کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ بہت ساری چیزوں سے تیری آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی اللہ اولاد دے کر تجھے آزماتا ہے،
کبھی کبھی یہی اولاد بندے کے لیے فتنہ آزمائش بن جاتی ہے، کبھی کبھی بندے کو بیوی اہلیہ دے کر آزماتا ہے۔ کتنی ہی ایسی اہلیہ ہیں، کتنی ہی ایسی خاتون خانہ ہیں جو بندے کے لیے اجیرن سزا بن جاتی ہیں۔ اللہ آزماتا ہے، کبھی مال میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی خوف دے کر آزماتا ہے، کبھی مال میں کمی کر کے آزماتا ہے، کبھی اللہ رب العزت ثمرات میں کمی کر کے آزماتا ہے۔ مالک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کرنے والا، خوشخبری لینے والا وہ خوش نصیب ہے جس کا تعلق تیرے رب سے جڑا ہے، جس کا تعلق، جس کی امید تیرے رب پہ بندھی ہے، اور جو دل میں خوف خدا لیے پھرتا ہے اور رب سے تعلق بڑا مضبوط ہے، اور اتنا مضبوط ہے وہ انبیاء کی سیرت پر عمل کرتا نظر آتا ہے۔ کہا میں تو ابراہیمی ہوں، میں تو ایوبی ہوں، میں نے تو حضرت ایوب کی سیرت پر عمل کیا ہے، میں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کیا ہے۔ اللہ تیری سنت ہے، تو اپنی سنتوں کو تبدیل نہیں کرتا، یہ تیرا طریقہ ہے، تیرا طریقہ امتحان ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ نے جو کلمات لکھ دیے ہیں، جو تیرے نصیب مقدر بنا دیے ہیں، جو اس نے طریقہ رائج قانون نافذ کر دیا ہے، وہ اپنے قانون کو کبھی تبدیل نہیں کرتا، وہ اپنے وعدوں کو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ بندہ ہے، بندہ یا تو یہ مومن بن جاتا ہے، یا یہ کافر بن جاتا ہے، یا جنت کی راہ پر چل پڑتا ہے، یا جہنم کی راہ کو چن لیتا ہے۔ یہ بندہ ہے، بندہ یا تو شکر کر لیتا ہے یا ناشکری کرتا نظر آتا ہے۔ یہ بندہ ہے، بندہ اللہ اسے دیتا ہے، یہ اکڑتا نظر آتا ہے۔ اللہ نے کہا میرے دیے سے خرچ کرنا، باپ خرچ کرتا ہے، کہا میں نے انہیں آزمایا تھا۔ قالوا اساطیر الاولین، کہنے لگے یہ تو پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں، ذرا پڑھ کے دیکھ لیجئے، سورۃ القلم ہے، 29واں پارہ ہے۔ مالک ارض و سما نے ان باغ والوں کا ذکر کیا ہے جن کے باپ نے اپنا حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر رکھا تھا، یہ میرے بچوں کا ہے، یہ میرا ہے اور یہ اللہ کا ہے۔ بچوں نے کہا نہیں نہیں، باپ بڑا سخی تھا، وہ سخاوت کے میدان میں سخاوت کرتا رہا، ہم نے کسی مسکین کو اس باغ سے کوئی ایک پھل بھی چننے نہیں دینا، ان کے منہ میں یہ نوالا جانے نہیں دینا، راتوں رات جائیں گے، ہرا بھرا باغ پھلوں سے لدا باغ ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ باپ ایسی تقسیم کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ چپ کے رات کو نکلتے ہیں، اللہ نے راستہ ہی بھلا دیا، اس باغ کو جلا کر راکھ بنا دیا۔ یہ کہتے ہیں یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم راستہ بھول چکے ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے دیا تھا، اور میں نے تجھے ہرا بھرا باغ دیا تھا، میں نے پھلوں سے لدا تجھے باغ دیا تھا، تیری اس نیت کے فطور نے اللہ نے تجھے اس ہرے بھرے باغ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم کر دیا ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، درمیان والا کہنے لگا میں نے نہیں کہا تھا تو کہ تم سبحان اللہ کہو، تو پاک ذات ہے، اللہ تیری ہم تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اللہ یہ تیری سنت ہے، تو آزماتا ہے، تیرا طریقہ ہے، تو اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا، ہم منحرف ہو گئے، اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، انا كنا ظالمین، ہم ظالم ہیں۔ پتہ چلا آزمائش آتی ہے، یہ انبیاء کی سنت رہی ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے، مصیبت آئے، بیماری آئے، دکھ آئے، خوف آئے، پریشانی آئے، اس کی نسبت اپنی طرف کیا کر، اور اس کے بنائے ہوئے مقدر پہ اس کی رضا کا اظہار کیا کر کہ اللہ میں راضی ہوں، اس حال میں بھی تجھ پہ راضی ہوں، الحمدللہ۔ کہا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرتے، تو نے کہا تھا غریب کو نہیں دینا، تیرے مشورے نے ہمیں یہ انجام دیکھنے پر مجبور کیا ہے، تیری وجہ سے یہ نتیجہ نکل آیا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، یہ دنیا والوں کا عالم ایسے ہی ہے، آج بھی المیہ ہے، گھر میں نقصان ایک کی وجہ سے ہو، وہ ایک دوسرے پر اس نقصان کو تھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ تیری وجہ سے نقصان، تو منحوس ہے، نہیں، ہر ایک خود اپنے کیے کی سزا پاتا ہے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک دوسرے کو ملامت کرنے والے ملامت کر رہے ہیں، انہیں یہ بات بتا دو کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر، یہ چھوٹا عذاب ہے، قیامت کا عذاب، قیامت صغریٰ اور کبریٰ کا جو منظر ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے، جہنم کی آگ اس دنیا سے کئی گنا بڑی ہے، کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، شاید پہلے کا یرجعون لوٹ آئیں، پھر کہا یتضرعون تاکہ تضرع کریں، اب کہا یعلمون تاکہ جان لو، تمہیں معلوم ہو تیرا رب حی ہے، قیوم ہے، وہ زندہ ہے، وہ قائم ہے، تو پڑھا کر اس مصیبت کے عالم میں، تو مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو پڑھا کر یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ تو حی ہے، تو قیوم ہے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، میں تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ کو آپ نے یہ بیان دیا تھا، یہ ورد دیا تھا، بیٹی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کے ترانے کو اونچی آواز سے پڑھا کر، صبح پڑھا کر، شام پڑھا کر، اصلح لی شانی کلہ، اللہ میرے جتنے بھی معاملات ہیں اس کی تو اصلاح کر دے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عینی، اللہ مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، کیونکہ نفس امارہ انسان کو بے شمار خرابیوں اور ہلاکتوں کی طرف لے جاتا ہے، آزمائشوں اور فتنوں میں مبتلا کر دیتا ہے، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اتنا بھی میرے نفس کے مجھے سپرد نہ کرنا۔ بندہ آنکھ بند کرے اور کھول لے، جتنی دیر لگتی ہے، اللہ میں اتنا بھی اپنے نفس کا پجاری نہیں بننا چاہتا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے ضمیر کی وجہ سے، اپنی بے ایمانی کی وجہ سے بے شمار مصیبتوں اور آزمائشوں میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، صبح شام پڑھنا، دلوں کو سکون مل جائے گا، بیماریوں کی دوا مل جائے گی۔ اور کسی کہنے والے نے کہا تھا جب بندہ رب کے معاملات سپرد کر دیتا ہے نا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی ہے، سورۃ الکہف کی آیت نمبر 39 تا 40 کے اندر کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ کا جو بندہ ورد کرتا ہے، کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر کہتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس سے اگلی والی آیت میں یہ بات آتی ہے فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، وہ ما شاء اللہ پڑھنے والے، اللہ کی مشیت پر راضی ہونے والے، اللہ کی تعریف اور کلمات کہنے والے، ما شاء اللہ تیری زبان سے نکلا ہے، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اللہ اس باغ سے تجھے عن قریب اور بہترین باغ عطا کرے گا۔ پتہ چلا بندہ کسی کے بیٹے پر کہہ دیتا ہے ماشاء اللہ، اللہ اسے نظر بد سے بچا لیتا ہے، اللہ اسے شریر کے شر سے بچا لیتا ہے، اس کو شیطان کی شر سے بچا لیتا ہے۔ جو پڑھتا ہے دیکھنے والا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دوسرے نمبر پر کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، مصیبت زدہ پریشانی کے عالم میں بندہ کہے اللہ میں نے اپنے معاملات کو تیرے سپرد کیا۔ سورہ غافر ہے، اللہ دنیا کے مکر و فریب سے اسے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ فرما لیتا ہے۔ کہا اگلی آیت پڑھ لیجئے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، اللہ بچاتا ہے دنیا کی سیئات اور برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے مال کو، اپنے بزنس کو اور اپنی بے بسی کو، اپنے معاملات کو کہہ دیتا ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اللہ میں نے تجھے تیرے سپرد کر دیا ہے۔ جو اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو رب کے سپرد کر دیتا ہے، پھر رب اس کو کبھی گرنے نہیں دیتا، اس کو دنیا کے مکر و فریب سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ اس کا حل ہے مصیبت میں، پریشانی میں۔ تیسرے نمبر پر کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 173، اللہ رب العالمین شیطان کے شر سے محفوظ کرتا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم بسوء، دنیا والوں، دنیا داروں کی، شریر کے شر کی
کوئی شر نہیں چل سکتا، کسی کا جادو ٹونا نہیں چل سکتا جو یہ کہہ دیتا ہے مصیبت میں، غم میں، پریشانی کے عالم میں، گھبراہٹ کے عالم میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات اور سیدنا محمد الرسول اللہ کے کلمات حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ احد و بدر میں مدد کرنے والا اللہ، آگ سے بچانے والا اللہ، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے والوں کو اللہ کافی ہو جاتا ہے، اس کے غم درد مٹانے کے لیے اللہ اس کے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ وظیفہ کرنے کی اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا فَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب سیدنا یونس نے طریقی کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر رب کو پکارا تھا تو رب العالمین فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، میں نے فوری اس کی دعا کو قبول کیا، فنجیناہ من الغم، اور جس آزمائش میں، جس مصیبت میں وہ پڑے تھے اس غم سے انہیں میں نے نجات دی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان والوں کو، ایمانداروں کو اسی طرح مصیبتوں سے، آزمائشوں سے نجات دلاتا ہوں جن کا ورد وظیفہ بن جائے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پتہ چلا عربی کا یہ ایک حیرت انگیز بیانی نکتہ ہے کہ جب بھی بندہ رب العالمین کا نام لے کر دعا کرتا ہے اور اس کے بعد فا آ جاتی ہے تو فا کا لفظ یہ ہمیں بات بتا رہا ہے کہ اللہ بغیر دیر کیے، بلا تاخیر اس دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ جس طرح سیدنا ایوب کی بیماری کے عالم میں انہوں نے دعا کی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ابھی زبان پر یہ الفاظ ہی تھے کہ اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو اللہ رب العالمین نے فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ۔ فرماتے ہیں مالک میں نے انہیں اس تکلیف سے، جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے، میں نے انہیں اس بیماری سے، جس بیماری میں وہ مبتلا تھے، ان کے لیے آزمائش تھی، درجات بلندی کا ذریعہ تھی، میں نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی اس بیماری کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کر دیا ہے۔ سیدنا ایوب کے بارے میں پھر رب نے کہا دنیا والوں سن لو، میرا جو بندہ تھا انا وجدناہ صابرا، میں نے اسے صبر کرنے والا پایا ہے، اور نعم العبد، صبر کرنے والا بندہ اللہ کا اچھا بندہ ہوا کرتا ہے۔ انہو اواب، وہ اپنے رب کی طرف پلٹنے والے تھے۔ اور یہاں سے آج کی ملاقات سے، آج کی بات سے یہ بات سمجھ آئی کہ رب یہی چاہتا ہے، رب کا مقصد بھی یہی ہے۔ آزمائشیں اس لیے دیتا ہے تاکہ بندے سدھر جائیں، بندے سنبھل جائیں، تاکہ بندے واپس پلٹ آئیں، تاکہ بندے توبہ کر لیں، تاکہ بندے آہو آزاری کر لیں، تاکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رجوع کر لیں اور اس بات کو جان لیں جو اڑ جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اکڑ باز سمجھتے ہیں، مالک نے انہیں سبق سکھایا ہے۔ یہ ایسا نہ ہو جس طرح انہیں سبق سکھایا تھا تمہیں بھی سبق سکھانا پڑ جائے، اس سے سبق حاصل کرو۔ بلائیں آزمائشیں اس لیے رب دیتا ہے تاکہ تیرے درجات بلند ہوں۔ بندہ دکھی ہوتا ہے، صبر کرتا رہتا ہے، اتنا اجر وہ نہیں لیتا جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے۔ مالک اس کا امتحان لیتا لیتا وہ صبر کرتا کرتا امتحان میں پاس ہوتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ پھر مالک فرماتے ہیں جا تو نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو نے اتنے صدقہ خیرات نہیں کیے ہیں، لیکن اس آزمائش میں، اس ابتلا میں، اس مصیبت کی گھڑی میں تو نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، آج میں تجھے بدلہ دے رہا ہوں۔ اللہ کتنا بدلہ ہے، کہا ہر چیز کا اجر میں نے لکھ دیا، نماز کا اتنا اجر، روزے کا اتنا، حج کا اتنا ہے، لیکن صبر کرنے والے پتہ چلا تجھے صبر کا بدلہ اللہ اتنا دیں گے کہ بغیر حساب، اس کا حساب ہی نہیں ہے۔ میں حساب نہیں لگا سکتا کہ بارش کتنی برستی ہے، بارش کے قطرات سے بھی زیادہ ہوگا۔ میں ریت کے ذرات کو گن نہیں سکتا، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ اللہ کس کو دے گا؟ اللہ اس دکھی کو دے گا
جو دکھ کے عالم میں، جو مصیبت کے عالم میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ دیکھ لیجئے سیدنا یوسف کو، غلامی کی زنجیروں سے نکلے تو کنویں سے اٹھے تو مصر کے بازاروں سے اٹھے تو اللہ نے وزیر خزانہ بنایا۔ جب وزیر خزانہ پر پہنچے تو بادشاہ بنے، وہی بھائی اس کے در پر آئے، کہا سنو اصبر، صبر کرو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اللہ نیچے سے اٹھاتا ہے اوپر بٹھا لیتا ہے۔ یہ اس کا امتحان ہے، جو اس کے امتحان میں پاس ہو جائے تو پھر وہ پرائمری پاس کو بھی ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ اور کتنے پی ایچ ڈی ہوتے ہیں جو صبر کا دامن نہیں چھوڑتے، بے صبری کرتے ہیں، بے صبری کے عالم میں خودکشی کرتے ہیں، بے صبری کے عالم میں رب کی ناراضگی کے بولتے ہیں۔ ان پی ایچ ڈی کو اللہ پاگل بنا دیتا ہے، دنیا دیکھتی ہے وہ گلیوں میں روتے پھرتے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ رب العالمین سے دعا کیجئے، اے اللہ دن تو بدلتا ہے کیونکہ یہ تیری سنت ہے، کبھی اچھے کبھی ماڑے، کبھی رات کبھی دن، کبھی تنگی کبھی آسانی۔ اللہ یہ دن وہ نہیں رہے تو یہ بھی دن نہیں رہیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تو ہمیں صبر کرنے والا بنا، اللہ حالات کا مقابلہ کرنے والا بنا، اللہ تو ہمیں استقامت کی دولت سے نواز، اللہ تو ایمان اور صبر جیسی نعمت سے ہمیں نواز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔